واہ عمر واہ، واہ عمر واہ، واہ عمر واہ، واہ عمر واہ۔ اور میں 10 محرم کا سبق آپ کو پڑھانے لگا ہوں۔ واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج یکم محرم الحرام کراچی میں ہونے والا مد صحابہ جلوس جو آج لسبیلا سے چلا اور شہر بھر سے مختلف جلوس لسبیلا میں آ کر اس مرکزی جلوس سے ملے، جس محبت کے ساتھ اور جس عشق اور وفا کے ساتھ آپ نے اس جلوس میں شرکت کی ہے، میں سب سے پہلے کراچی ڈویژن کے ذمہ داران علامہ رب نواز حنفی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ٹاؤنوں کے ذمہ دار اور حلقوں کے ذمہ داروں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ آج کے اس جلوس کو کامیاب بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اس ٹیم کے لوگوں کو جنہوں نے سیکورٹی کے انتظامات سنبھالے اور سیکورٹی کے انتظامات سنبھالتے ہوئے بہت دور سے جلوس کو یہاں تک لائے، اسی طرح میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو جنہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کی کوریج کی اور ابھی بھی وہ اپنی اس کوشش میں مصروف عمل ہیں، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں جو صحافی حضرات تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ صرف وہ تصویریں لے کر جائیں گے نہیں، بلکہ آج اس جم افیق اور اس سمندر کا منظر ضرور دکھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انتظامیہ کے دوستوں کو اور اپنی اس ٹیم کو جو انتظامیہ کے رابطے میں رہی اور مسلسل رابطہ رہا اور انہوں نے یہاں تک ہمیں سیکورٹی فراہم کی اور ہمارا جلوس یہاں تک پہنچایا، ان کی اس محنت کا اور اس کے ساتھ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ راستے میں کچھ ناگوار واقعات بھی پیش آئے اور بیچ میں کچھ لوگ شاید ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ بدامنی پھیلے، میں انتظامیہ کے وہ افسران، وہ رینجرز کے ہوں یا پولیس کے ہوں، جنہوں نے اپنی بصیرت کا اظہار کرتے ہوئے اور ملک اور ملت سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہر اس رکاوٹ کو ناکام کیا اور جلوس کو یہاں لانے میں مددگار بنے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان افسران کے ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی تعداد میں ہم تھے، اگر ہم چاہتے تو آج ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جانا چاہتے تو چلے جاتے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیں جانے بھی دیتے۔ ہمارا ایک وزیر اعلیٰ وہاں سویا ہوا ہے جو جاگ نہیں رہا اور جس کو آواز نہیں آ رہی، اگر اب وہاں تک پہنچ کر اسے جگاتے اور جگا کر اسے بتاتے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج یکم محرم ہے، تو شاید وہ جاگ جاتا اور اسے پتہ چلتا کہ آج یکم محرم ہے، اس لیے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ بے نظیر ڈے مناتے ہیں، یہ نصرت بٹو ڈے مناتے ہیں، یہ ذوالفقار بٹو ڈے مناتے ہیں، یہ اجرک ڈے مناتے ہیں، یہ ٹوپی ڈے مناتے ہیں۔ جا کر اس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بے ہوش اس شخص کو کوئی اٹھا کر بتائے کہ یہ یکم محرم الحرام ہے،
یہ وہ شخص دنیا سے گیا ہے جسے عمر فاروق کہتے ہیں، جسے خلیفہ ثانی کہتے ہیں، جسے مسلح کا وارث کہتے ہیں، جسے سسر رسول کہتے ہیں، جسے داماد علی کہتے ہیں، جسے مراد نبی کہتے ہیں، جسے فاتح قبلتین کہتے ہیں، جسے قرآن کی آواز کہتے ہیں، جسے نبی کا ترجمان کہتے ہیں، جسے دین حق کی صدا کہتے ہیں، جسے شریعت کی بہار کہتے ہیں، جسے بیت اللہ کا دروازہ کھلوانے والا کہتے ہیں، جسے نبی کا ہاتھ پکڑ کر بیت اللہ میں لے جانے والا کہتے ہیں، جس کی بہادری کی مثالیں دنیا دیتی ہے، جس کے قانون آج بھی یورپ میں نافذ ہیں، جس کی بات اللہ کے قرآن نے کی ہے، جس کی تعریف رسول نے کی ہے، جسے دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑتا ہے، جس کی آرزوؤں پہ قرآن اترتا ہے، جس کے مشورے پہ قرآن بنتا ہے، جس کی بات پہ خالق بولتا ہے، جس کے مشورے پہ مالک بولتا ہے، محمد کریم جس سے مشورہ کرتا ہے، جس کے گھر میں جس کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے، اور جس کے گھر میں علی کی بیٹی ہے، جو حضرت علی کا داماد ہے، جو اسلام میں حیثیت رکھتا ہے، جو 22 لاکھ مربع میل پر پرچم لہرانے والا ہے، جو گزرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جو زمین پر درہ مارتا ہے تو ہلتی زمین بند ہو جاتی ہے۔ کوئی جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس سوئے ہوئے بے ہوش وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر بتائے، وہ دریا کو خط لکھتا ہے تو دریا چل پڑتا ہے۔ کوئی جا کر اس کو بتائے، وہ دور سی آواز دیتا ہے تو پہاڑوں کی بلندی پہ اس کی آواز جاتی ہے۔ اسے جا کر کوئی بتا دے، وہ لگی آگ کو کپڑا مارتا ہے تو آگ بھاگ جاتی ہے۔ جا کر اسے کوئی بتائے 25 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جو عمر کی شان میں آئے ہیں، اسے کوئی جا کر بتائے کہ عمر وہ ہے جسے نبی نے مانگ کر لیا ہے۔ کوئی جا کر ان صاحب حکمرانوں کو بتائے، وزیر اعظم صاحب آپ حکومت میں آنے سے پہلے عمر کی نام کی مثالیں دیا کرتے تھے، اٹھئے ہوش میں آئیے، باہر نکلیے، دیکھیے آج یکم محرم اسی عمر کا یوم شہادت ہے۔ اور میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، تم کہو یا نہ کہو، بولو یا نہ بولو، عمر عمر ہے، 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 جی ہاں عمر عمر ہے، عمر 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 ہے، عمر 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 ہے۔ تو کہتا ہے کون عمر ہے؟ میں نے کہا جس کی وجہ سے قرآن اترے وہ عمر عمر ہے، جسے نبی مانگے وہ عمر عمر ہے، جو دعائے رسول بنے وہ عمر عمر ہے، جو بیت اللہ میں چھا جائے وہ عمر عمر ہے، جو بیت اللہ کا دروازہ کھلائے وہ عمر عمر ہے، جو حرم میں داخل ہو عمر عمر ہے، جو چوک میں کھڑا ہو کافر بھاگ جائے عمر عمر ہے، جس کو دیکھ کر شیطان سینے پر ہاتھ مار کے ماتم کر کے بھاگے وہ عمر عمر ہے، وہ عمر عمر ہے، باطل کو سانپ سونگھ جائے وہ عمر عمر ہے، جو گلیوں میں جائے شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے وہ عمر عمر ہے، جس کا بینر آج بھی لگ جائے شیطان دم دبا کے بھاگنے لگ جائے وہ عمر عمر ہے، وہ عمر عمر ہے، عطائے مصطفیٰ کی نشانی عمر عمر ہے، قرآن کی آواز عمر عمر ہے، آنے والی آیاتیں عمر عمر ہے، نبی کا مشورہ آسمانوں سے زمین پہ آئے عمر عمر ہے، وہ مشورہ دے دو رکعتیں بن جائے عمر عمر ہے، قبلتین فتح کرے عمر عمر ہے، سسر رسول ہے عمر عمر ہے، داماد علی ہے عمر عمر ہے، فاتح قبلتین ہے عمر عمر ہے، خلیفہ ثانی ہے عمر عمر ہے، پہاڑوں پہ چھایا عمر عمر ہے، پہاڑوں پہ گیا عمر عمر ہے، صحراؤں میں گیا عمر عمر ہے، اداؤں میں آیا عمر عمر ہے، وفاؤں میں آیا عمر عمر ہے، نشان عظم بنا عمر عمر ہے، نشان قدرت بنا عمر عمر ہے، نشان عدالت بنا عمر عمر ہے، جس کی صدائیں آج بھی گونج رہی ہیں عمر 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 عمر
جا کر ان کو بتائے، کوئی بتائے جا کر ایوان اقتدار میں سوئے ہوا پاکستان میں اقتدار کرنے والوں۔ میں کراچی کی سڑکوں سے گزر رہا تھا، بورڈ لگے ہوئے تھے، پینا فلیکس لگے ہوئے تھے اور لکھا ہوا تھا ہماری مردم شماری دوبارہ کرو، ہماری مردم شماری دوبارہ کرو۔ میں نے دل میں کہا یہ لکھنے والوں، آؤ تمہیں بتاؤں دنیا میں مردم شماری کی بنیاد رکھنے والا عمر 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 ہے۔ ہم راستے میں چلے، پولیس کے افسران ہمارے ساتھ تھے، الجھتے رہے، لڑتے رہے، آگے آتے رہے، پیچھے ہوتے رہے، دائیں ہوتے رہے، بائیں ہوتے رہے، غصے میں آئے، پھر پیار میں آئے، سختی کی، پھر محبت کی، روک دیا، پھر چھوڑ دیا۔ میں ان کی ادائیں دیکھتا رہا، چلن دیکھتا رہا، باتیں دیکھتا رہا، اترنا بڑھتا دیکھتا رہا۔ سب کچھ دیکھ کر میں نے کہا ارے پولیس والوں، اس محکمے کو شروع کرنے والا عمر ہے، عمر ہے، عمر 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 ہماری تم سے پیار کی وجہ عمر ہے، ہمارے تم سے رشتے کی وجہ عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے، عمر 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 عمر۔ اگلی بات، ہم نے شہر بھر میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ملک و ملت کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے مختلف سڑکوں پر، شاہراہوں پر، پلوں پر نام لکھے ہیں۔ ایک طرف نام عمر ہے، دوسری طرف نام حسین ہے۔ یہ لکھ کر ہم نے بتایا ہم اس ملک کے فرقہ واریت بڑھنے نہیں دیں گے، پنپنے نہیں دیں گے۔ فرقہ واریت کے نام پر کسی کو سیاست کرنے نہیں دیں گے۔ دونوں کے نام لکھ کر ہم نے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا ہے، اور آج میں خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں ہمارے درمیان قائد اہل سنت تشریف فرما ہے۔ آج کا جلوس ان کے نام ہے، یہ آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان کا حکم ہے ملک بھر میں فرقہ واریت کا خاتمہ کرو۔ ہم ان کے سپاہی ہونے کے ناطے ملک بھر میں فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے عمر اور حسین کے نام سے بینرز لگائے، عشرہ منانے کی بات کی۔ یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، اور یہ عمر کے چاہنے والوں کی مثال ہے۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کئی دنوں سے مسلسل کالیں ذمہ داروں کی آ رہی ہیں، فلاں جگہ سے بینر ہٹاؤ، فلاں جگہ سے پینا فلیکس ہٹاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اعتراض ہو گیا۔ میں نے کہا کس کو اعتراض ہے؟ کہتے ہیں طبقے کو اعتراض ہے۔ میں نے کہا اسے سامنے لاؤ جسے اعتراض ہے۔ اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، کسی فرد کی بات نہیں ہے، بات تو عمر کی ہے، بات تو حسین کی ہے۔ حسین بھی سب کے ہیں، عمر بھی، حسین بھی سب کے ہیں، عمر بھی، عمر بھی، عمر بھی۔ تم اپنے عقیدے اپنے پاس رکھو، حسین بھی ہمارے ہیں، عمر بھی۔ اس ملک میں حسین اور عمر کے چاہنے والے ایسا کون سا بدبخت ہے، ایسا کون سا شقی القلب ہے، ایسا کون سا ملعون ہے، ایسا کون سا لعنتی ہے جو کہتا ہے یہ بینر اٹھاؤ جس میں عمر اور حسین کا نام رکھا ہوا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کیا تجھے عمر اور حسین سے نفرت ہے؟ میں پوچھتا ہوں کیا وجہ ہے؟ کیوں ہٹوانا چاہتا ہے؟ وجہ کیا ہے بتاؤ۔ اور شہر کے بہت سارے حصوں سے یہ بینرز ہٹائے گئے۔ ہم پرامن پالیسی پر کاربند ہیں۔ اگر یہ رویہ بدلا نہ، جہاں سے بینر ہٹے گا وہیں ہم دھرنا دیں گے۔
ایسا ہوگا نہیں ہوگا؟ انتظامیہ اس بات کو نوٹ کرے، یہ گستاخی برداشت، اس لیے جو طبقے کہتے ہیں اسے ہٹاؤ، بات واضح ہو گئی۔ ملک میں فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے اور محبت کا علم کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ہم نے اشرف فاروق حسین منانا ہے، ہم فرقہ واریت کو ناکام کریں گے۔ اگلی بات میں بات ختم کروں گا، آج ہم قائد اہل سنت کی گفتگو سنیں گے۔ توجہ اگر میری طرف رہے، میں آپ کے توسط سے ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، پچھلا محرم بہت مشکل گزرا تھا، بہت مہنگا پڑا تھا، بڑی گستاخیاں ہوئی تھی تبت سینٹر پر، جہاں آج ہم نہیں گئے، ہم وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن 10 کو تبت سینٹر پہ کوئی لوگ جمع ضرور ہوں گے۔ اگر کسی دعا کے نام پر تبت سینٹر سمیت کراچی اور پاکستان کی سڑکوں پر جلوسوں کی آڑ میں اہل محبت اہل بیت کی چھتری تلے اگر کسی نے ابو بکر عمر عثمان علی اور معاویہ کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، ہم اسی جگہ پر بیٹھیں گے۔ تیار رہو گے؟ تیار رہو گے؟ تیار رہو گے؟ اگر کوئی FIR نہ کٹی یا بندہ گرفتار نہ ہوا، گستاخ کے خلاف احتجاج تو ہوگا، اس متعلقہ افسر کے خلاف بھی ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ اس گستاخ کو گرفتار نہ کرنے والوں کے خلاف بھی یہ تحریک، ہم محرم کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں کرنے دینا چاہتے جس سے بدامنی ہو۔ اور میں آج ایک اعلان قائد اہل سنت کی موجودگی میں اور کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سندھ بھر میں اور ملک بھر میں کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں جلوس روکنے کی کوشش کی گئی، اور مجھے کل کسی نے ایک لیٹر بتایا، یہ لیٹر ہوم ڈپارٹمنٹ سے نکلا ہے، اس لیٹر کی ضبط اخلاق اس کی 15ویں شک پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 14ویں شک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1 محرم کو کسی کو جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پہلی بات لکھنے والوں، جلوس تمہارا نکل گیا، آج تمہارا جلوس نکل گیا۔ دوسری بات، میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داروں، IG، پولیس افسران، رینجر افسران اور ریاست کے ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ شک کس نے ڈلوائی اور یہ کس نے لکھی ہے؟ ہمیں اس کا پتہ چلے۔ میرے دوست کہہ رہے تھے ہم جلوس کے اختتام پر دھرنا دیں گے، اور جب تک وہ شخص جس نے یہ شک لکھی ہے وہ نہیں آتا اور معافی نہیں مانگتا، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ تم شکر کرو کہ سفیر امن آ گیا، تم شکر کرو کہ علامہ لدھیانوی آ گئے۔ اگر آج یہ نہ آتے، ہم اس شک پر شدید برہم تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں، ہم نے ساتھیوں کو سمجھایا۔ میں ریاست سے کہنا چاہتا ہوں، یہی لوگ ہیں جو ملک میں بدامنی پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ کالی بھیڑیے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان محکموں اور اداروں میں بیٹھ کر بدامنی پھیلاتے ہیں اور بدامنی پھیلا کر ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس نے 10 تک کی اجازت دی ہے اور 1 کی اجازت نہیں، اس نے فرقہ واریت کو ہوا دی ہے یا نہیں دی ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں اس پر ایک کمیشن بٹھاؤ، میرا مطالبہ ہے، اور جس شخص نے یہ شک ڈالی ہے اس کے تم خود کیفر کردار تک پہنچاؤ جس نے بدامنی پھیلانے کی کوشش کی۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے ذمہ داروں کو جن نے اس کے باوجود لڑنے اور جھگڑنے اور دھرنوں کی طرف نہیں گئے۔ ہم محرم امن سے گزرانا چاہتے ہیں، خود بھی امن سے رہنا چاہتے ہیں، ملک بھر محمد سے رہے، ہم اس کے لیے کوشاں ہیں، اس لیے ایسی کوئی صورت پیدا نہیں کی۔ جن اضلاع میں ہمارے جلوسوں کو روکا گیا
اور یکم محرم کے جلوس نہیں نکلنے دیے گئے۔ ہم 10 محرم سے پہلے ان ضلعوں میں جلوس انشاءاللہ ضرور نکالیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہماری مذہبی آزادی پر کوئی قطراً برداشت۔ ان ذمہ داروں سے اور میں ارباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں، حکومت سندھ اپنا رویہ درست کرے۔ کل تم آؤ گے ووٹ لینے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو تمہارے نمائندے ووٹ لینے کے لیے آئیں اور اہل سنت ان کا استقبال کسی اور طریقے سے کریں۔ اگر تم چاہتے ہو ایسا نہ ہو، پھر اپنا رویہ تمہیں بدلنا ہوگا۔ تم ایک طبقے کی حکومت نہیں ہو، تم سندھ میں بسنے والے سب کی حکومت ہو۔ یہ رویہ درست ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، یہ درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ سے کہتا ہوں، یکم سے محرم تک ہمارا عشرہ چل رہا ہے، مختلف جگہوں میں، مختلف مساجد میں، شادی حالوں میں، گلیوں اور بازاروں میں سیمینار کا انعقاد کریں، اور جہاں کسی طرف سے کوئی غیر قانونی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، خود لڑنے کے بجائے ہماری یہاں کی ٹیم موجود ہے، ان سے رابطہ کریں۔ ہم ارباب اقتدار کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے، ہم عدالتوں کی طرف ضرور جائیں گے، ہم کسی بدامنی کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو گستاخیاں کرے انہیں گرفتار ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرا آخری سوال یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو تبت سینٹر میں گالی دینے والا، نماز میں بددعا پڑھنے والا تقی جعفر کہاں ہے؟ میرا سوال ہے ارباب اقتدار سے، بتاؤ اسلام آباد میں گستاخی کرنے والا کہاں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرپور خاص میں گستاخی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ گرفت میں آنے چاہیے، نہیں آنے چاہیے؟ آنے چاہیے، آنے چاہیے۔ اس لیے آپ نے اس پر بھی اپنی نظر کو رکھنا ہے۔ ارباب اقتدار، ان گستاخوں کو گرفتار کرو، اور گستاخ ایسا ہی ہے جیسا دہشت گرد ہے، گولی مارنے والا دہشت گرد، اس کو سہارا دینے والا اس کا جو ہے وہ سہولت کار ہے، ایسے ہی گالی دینے والا دہشت گرد اس کو سہارا دینے والا سہولت کار ہے۔ ان دونوں کو گرفتار ہونا چاہیے۔ اس شہر اور ملک بھر میں ہم امن کے خواہ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، امن قائم رکھیں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے یکم محرم الحرام، 22 جمادی الثانی، 18 ذی الحج، 21 رمضان المبارک، خلفائے راشدین کے ایام و وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اسی طرح 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم پر بھی جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے چھٹیاں بہت ہیں تو پھر ہمارا مطالبہ ہے سب ختم کر دو۔ اگر باقی چھٹیاں رہ سکتی ہیں تو یہ چھٹیاں بھی کرنی۔ آپ اپنے اپنے شہروں اور اپنی اپنی بستیوں میں جا کے امن کا پیغام دو گے؟ جاتے ہوئے امن کا پیغام دو گے؟ آج ابھی آخر میں ہم تھوڑا سا عمر کو خراج تحسین پیش کرنے کے کہیں گے، واہ عمر واہ۔ کیا کہیں گے؟ واہ عمر واہ، 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 واہ عمر واہ۔ اور میں 10 محرم کا سبق آپ کو پڑھانے لگا ہوں، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ، واہ حسین واہ۔ 7، 8، 9، 10 محرم کو ہمارے مختلف علاقوں میں جلسے ہوتے ہیں، جس میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ان جلسوں میں ضرور شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ندوانی صاحب تاریخ ساز خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔